الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. محترم دوستو عزیز و بزرگو، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں 3 چیزوں کے کرنے کا حکم فرمایا اور 3 چیزوں سے ہمیں منع فرمایا. قبیلہ بنو تمیم کے سردار اقسم بن سیفی جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا سنا اور اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ عمدہ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، جب انہوں نے ساری باتیں سنی تو عدی بن اقسم خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جا رہے تھے. ان کے قبیلے والوں نے ان کو منع کیا کہ ابھی آپ ایک وفد روانہ کریں اور جو نبی اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں ان کو سن کر کے وہ وفد واپس آوے، اس کے بعد آپ تشریف لے جاوے. چنانچہ ایک وفد انہوں نے روانہ فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ وفد جب گیا، انہوں نے سوال کیا آپ کون ہیں اور آپ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب ارشاد فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں. اس کے بعد ان کی تعلیم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کو ارشاد فرمایا تھا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون. جب اس وفد نے اس آیت مبارکہ کو سنا تو چونکہ وہ لوگ عربی تھے، عربی جانتے تھے، انہوں نے کہا اس آیت کو آپ دوبارہ پڑھیں. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کو دوبارہ پڑھا. وہ وفد واپس اپنے سردار اقسم بن سیفی کے پاس جب پہنچا ہے، جانے کے بعد انہوں نے کہا یہ بڑے اونچی اخلاق کی تعلیم تو دیتے ہی ہے اور بڑی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں اخلاق کے ہم نے ان کو بہتر پایا. ان میں جو اخلاق ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے. یعنی وہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھی اور وہ قبیلہ اسی آیت کی تفسیر پر، تشریح پر ایمان لے آیا. یہ آیت اتنی عظیم الشان ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں تمام کے تمام مساجد میں اعلان کروایا خطبہ قوم جمعہ کے دوسرے خطبے میں اس آیت کی تلاوت کی جائے. چنانچہ اس وقت سے لے کر اب تک تمام کے تمام خطبوں میں تمام پوری دنیا میں دوسرے خطبے میں اس آیت کو پڑھا جا رہا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ان اللہ یأمر بالعدل، پہلا جو حکم دیا
وہ حکم ہے عدل و انصاف کا۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العزت نے عدل و انصاف کا حکم فرمایا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدل و انصاف کا تعلق حکومت سے ہے، بادشاہ سے ہے، حاکم سے ہے، عدلیہ سے ہے، کورٹ سے ہے، لیکن عدل و انصاف کا تعلق عبادات میں بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ماننے میں بھی ہے، اور زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں ہے۔ اللہ رب العزت کو جس طرح ماننا چاہیے اس طرح مانا جائے، جس طرح اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے ویسی عبادت کی جائے، تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ عدل و انصاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کام کرنے کو کہا ان کام کو کیا جائے، جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ان کاموں سے رک جاوے، تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس مسلمان کا عدل و انصاف ہوا۔ اسی طرح اگر باپ ہے، گھر میں اس کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں میں اپنی بچیوں میں اگر انصاف کرتا ہے تو پھر یہ اس کا انصاف اپنی اولاد کے ساتھ ہوا، عدل و انصاف کرتا ہے تو یہ اس کے گھر میں عدل و انصاف ہوا۔ اسی طرح اپنی انفرادی اور اپنی اجتماعی، اپنی سماجی اور اپنی تمام زندگیاں، اور جہاں جہاں اللہ رب العزت نے اس کو جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے اس ذمہ داری کے تحت ان تمام جگہوں میں عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنا تو یہ عدل و انصاف ہے، اور اگر ذمہ داری کو نہیں پورا کر رہا ہے تو یہ عدل و انصاف نہیں ہے بلکہ ظلم ہے۔ گزشتہ جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک مجلس کا واقعہ جو ہم سن رہے تھے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمانی فرمائی تھی، ایک خوبصورت پیالہ اور اس میں شہد اور اس میں ایک پان پڑا ہوا تھا، جس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش فرمائی تھی کہ میرے نزدیک ایمان والے کا دل اس خوبصورت پیالے اور خوبصورت دشت سے زیادہ روشن ہے۔ پھر آگے فرمایا تھا ایمان والے کے دل میں ایمان کا ہونا یہ شیریں شہد سے، میٹھے شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس ایمان کو موت تک لے جانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد وہ پیالہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا حکومت کرنا یہ اس خوبصورت پیالے سے زیادہ چمکدار اور روشن ہے، اور حکمرانی کرنا، حکم دینا، آرڈر لینا یہ اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ آدمی جب بڑا بن جاتا ہے، اپنے باپ کے انتقال کے بعد گھر میں اگر وہ بڑا بن گیا یا کسی عہدے پر اللہ رب العزت نے اس کو فائز کر دیا، تب اس کا آرڈر چلتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، سب اس کے اشارے پر چلتے ہیں۔ لیکن ان تمام کاموں میں عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اسی لیے جو شخص عدل و انصاف کے ساتھ کام کرے گا اپنی زندگی کے ہر پہلو میں، تو وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک ہوگا جسے اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کا مواخذہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ رب العزت نے حکومت دی ہے،
اللہ رب العزت نے حاکم بنایا ہے. کل قیامت کے دن تمام حاکموں سے اللہ رب العزت پوچھے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں عطا فرمائی اور ان چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے دینے کا مقصد یہ تھا کہ تم مخلوق کے اوپر ظلم و ستم نہ کرے اور کسی کے ساتھ بے وفائی نہ کرے اور سب کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرے اور سب کے سب لوگ آپ کی حکومت میں امن و امان سے رہیں. کسی کا حق ضائع نہ ہو, کسی کا حق ضائع نہ کیا جاوے, کسی کے حق کو دبایا نہ جاوے اور کسی کی آہ آسمان پر میرے پاس نہ آوے, نہ پہنچے. اس لیے یہ حکومت دینے کا اللہ رب العزت کا مقصد تھا. جن لوگوں نے حاکم کے ہوتے ہوئے جن لوگوں نے انصاف کے ساتھ زندگی گزاری, اللہ رب العزت ان تمام کو عرش کے سائے میں ان کو جگہ عطا فرمائے گا. اور حاکم کے ہوتے ہوئے جہاں ظلم ہوتا رہا, اللہ رب العزت آخرت میں ان تمام کا مواخذہ کرے گا. عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنا آسان نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی حکومت کیا تھی؟ 40 لاکھ مربع میل کے علاقے پر 40 لاکھ مربع میل کے علاقے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی. آپ اپنے حکومت کے زمانے میں, دور خلافت کے زمانے میں آپ رات کو کبھی نہیں سوئے. پوری رات آپ نگرانی کیا کرتے تھے, گشت لگایا کرتے تھے, چکر لگایا کرتے تھے. میری حکومت میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی پریشان حال تو نہیں ہے, کسی کے اوپر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے. اور یہ فرمایا کرتے تھے اگر عمر کے دور خلافت میں اگر ایک کتا بھی اگر بھوکا مر جاتا ہے تو کل قیامت کے دن عمر سے اس کا سوال ہوگا. ایک واقعے پر میں اپنی بات پوری کروں. ایک مرتبہ رات کے وقت گشت میں تشریف لے گئے. ایک مقام پر دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے اس سے حال پوچھا, کس حال میں ہو؟ اس نے کہا کیا حال پوچھتے ہو؟ عمر امیر المؤمنین بنا ہوا ہے, رعایا کی خبر نہیں لیتا, میں یہاں بھوکی بیٹھی ہوں, کل قیامت کے دن عمر کا مواخذہ کروں گی, اللہ کے سامنے اس کو پکڑوں گی. اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ پوچھنے والے خود عمر امیر المؤمنین ہے اور برا بلا کہتی رہی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اماں جان بلا عمر کو کیا معلوم, تم تو یہاں ایک کونے میں بیٹھی ہو. عمر کو اگر معلوم ہوتا تو جان بوجھ کر ایسا نہ کرتا. کہنے لگی جا تو اپنا کام کر, وہ امیر المؤمنین ہے, اسے یہاں آ کر ہماری خبر لینی چاہیے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا سے کہا, اماں جان تم کل قیامت کے دن عمر کا مواخذہ کرو گی, اس کو پکڑو گی, اس کو اللہ کے حضور میں اس کا مقدمہ لے جاؤ گی, اس کا کیا حال ہوگا؟ میری عمر سے بہت اچھی دوستی ہے, تم ایسا کر لو تھوڑے پیسے لے لو اور عمر کو معاف کر دو اور میں تمہارے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کر دیتا ہوں. اس پر وہ بڑھیا راضی ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا سے پوچھا کتنے پیسے لوگی؟ اس نے کہا میں ایک رقم لوں گی, 10 درہم مجھے دو گے تو عمر کو معاف کروں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا نہیں کہ میں عمر ہوں. حضرت عمر نے 10 درہم اپنے جیب سے نکال کر کے اس کو دے دیے. اپنی چادر جو پہنی ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور
بدلے میں معاف کرتی ہوں. اس بڑھیا کے پاس لکھوایا. اس بڑھیا نے لکھ دیا اور لکھنے کے بعد کہنے لگی اگر میرا بس چلتا تو میں تمہیں امیر المؤمنین بنا دیتی. ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں عبداللہ بن مسعود اور ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے کسی کام سے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین. وہ بڑھیا نے جب سنا کہ یہ امیر المؤمنین ہے تو وہ کانپنے لگی. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں, اچھا ہوا یہ دو اور آ گئے, اس لیے کہ یہ تو معاف کرنے کا مسئلہ ہے, اور اچھا ہوا یہ دو آ گئے اور یہ دونوں کے دونوں ہمارے اس معاملے کے گواہ بنیں گے. چنانچہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میرا اس بڑھیا کے ساتھ ایک معاملہ ہوا ہے. پورا معاملہ سنانے کے بعد فرمایا کہ اس بڑھیا نے مجھے میرے جو ظلم اس کے اوپر ہوا اس ظلم کو 10 درہم کے بدلے میں معاف کر دیا ہے. تم دونوں بھی اس بات کے گواہ رہنا اور اس کے اوپر دستخط کرو, اور یاد رکھنا آگے والی بات جو ہے اس کو برابر دھیان سے سنیں. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں اور مجھ سے سوال کیا جائے گا, میں کیا جواب دوں گا. اس لیے جب میں مر جاؤں تو یہ اس کپڑے کا ٹکڑا جو ہے اس کو میرے کفن میں رکھ دینا, اور جو ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اور قیامت میں اللہ کے سامنے جواب دیتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے. یہ تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف. یقیناً عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنا بال سے زیادہ باریک ہے. اس لیے دوستو عزیز و بزرگوں, جو قرآن کریم کی آیت جو میں نے تلاوت کی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, اس میں پہلے نمبر پر اللہ رب العزت ہم تمام کو زندگی کے ہر پہلو میں عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں, وہ چاہے ہماری انفرادی زندگی ہو, معاشرتی زندگی ہو, سماجی زندگی ہو. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ رب العزت ہم تمام کو انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں. اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو عدل و انصاف کے ساتھ گزارنے والا بناوے, ظلم و ستم سے اللہ رب العزت ہم تمام کی حفاظت فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.